كتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا بسنته جلال. لیکن اگر آپ کو اس کے منہ پر کہنے کی طاقت نہیں ہے تو اس کے پیٹھ کے پیچھے کہنے کی بھی طاقت نہیں ہے، ورنہ یہ غیبت ہے. اور غیبت کا معاملہ یہ ہے کہ آپ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھاتے ہیں. اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ؟ کیا تم میں کا کوئی آدمی یہ پسند کرے گا کہ اپنے مردار بھائی کے گوشت کو کھائے؟ ایک تو بھائی ہے، اوپر سے مردار ہے، اور اس کا گوشت کوئی آدمی کھائے؟ تو کہا اگر تم یہ پسند نہیں کرتے ہو تو یہ کیسے پسند کرتے ہو کہ اس کے بارے میں تم غیبت کر رہے ہو اور اس کے بارے میں چغلی کر رہے ہو؟ جب اس کے منہ میں کہنے کی طاقت تمہیں نہیں ہے تو اس کے پیٹھ پیچھے کہنے کا حق بھی تمہیں نہیں ہے. اور اگر تم ایسا کرتے ہو تو کبیرہ گناہ کا مرتکب ہو، کبیرہ گناہ کا مرتکب ہو. اب یہاں دیکھیے جی، ظن کی، گمان کی دو حالتیں ہیں. گمان کی دو حالتیں ہیں. ایک تو وہ حالت ہے کہ جس کی بنیاد کسی دلیل یا مضبوط علامت کے ساتھ آپ کا گمان کیا ہو جائے، مضبوط ہو جائے، تو اس کے اوپر عمل کرنا درست ہے. شریعت کے اکثر احکام اسی پر مبنی ہیں اور دنیا کے تمام کام اسی پر چلتے ہیں. کوئی آدمی یہ بتا سکتا ہے کہ اگر ہم بیمار ہیں تو فلاں دوا استعمال کر لیں تو ہم واقعی ٹھیک ہو جائیں گے؟ نہیں بتا سکتا. لیکن غالب گمان اس کو یہ ہے کہ اس بیماری کے لیے یہ دوا ہے. اہل طب نے، ڈاکٹروں نے یہ دوا اس کے لیے تجویز کی ہے کہ یہ اگر بیماری کا سمٹم یہ ہو تو آدمی کو یہ دوا کھانی چاہیے. ہم کو غالب گمان ہے، ہم وہ دوا کھا رہے ہیں. اسی لیے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ دوا ری ایکشن بھی کرتی ہے یا وہ دوا کام نہیں کرتی ہے. لیکن وہ عمل جو ہم نے کیا ہے اس کی بنیاد کس پر ہے؟ گمان پر ہے، اور غالب گمان پر ہے. تو غالب گمان کے اوپر آدمی دلیلوں کی روشنی میں عمل کر سکتا ہے. اسی پر دنیا کے تمام کام چلتے ہیں. مثلا عدالتوں کے جو فیصلے ہوتے ہیں، قاضی فیصلہ سناتا ہے کس پر؟ گواہوں کی گواہی کے اوپر. دو آدمی کا جھگڑا ہوا، کہا کہ لاؤ جی گواہ پیش کرو تم. اس نے گواہ پیش کیا. ہو سکتا ہے 1,00,000 روپے کا معاملہ ہو، ہم کہا 25 ہزار روپے میں 2 گواہ خرید کے یہ لے جائے. اب 50,000 روپے سوچے کہ 1,00,000 کم سے کم آ تو رہا ہے، 50 تو بچے گا، 50 اگر خرچ بھی ہو جائے تو، اور دونوں گواہ جا کر کے دے دیں. یہ ممکن پاسبل ہے یا نہیں ہے؟ بالکل پاسبل ہے. لیکن قاضی کے سامنے جب عدالت میں معاملہ پیش ہوا تو قاضی نے گواہوں کی گواہی کو دیکھ کر کے فیصلہ کر دیا. اب قاضی یہ سوچنے لگے کہ تم صحیح بول رہے ہو کہ غلط بول رہے ہو، اس پر بھی دلیل لاؤ. اب پھر وہ جب دلیل لائے تو کہا کہ یہ دلیل صحیح ہے کہ نہیں ہے، اس پر بھی دلیل لاؤ. تو دلیل در دلیل، دلیل در دلیل کرتے کرتے وہ کبھی فیصلہ ہی نہیں ہوگا، ہے نا. اسی لیے ایک کیس آیا پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. 2 آدمیوں کا جھگڑا تھا، زمین کا کیس آیا. ایک آدمی بیچارہ اپنی بات اچھی طریقے سے، لوگوں کی طبیعتیں مختلف ہوتی ہیں، کوئی اپنی بات سجا کے سنوار کے ایسی بیان کر دے گا آپ کے سامنے کہ آپ سوچئے گا کہ یہ آدمی ایک دم حق کے اوپر ہے. اور کوئی آدمی بیچارہ حق کے اوپر بھی ہے لیکن صحیح اس کو بولنے کا سلیقہ نہیں ہے، اٹک اٹک کے بول رہا ہے، یہ کر رہا ہے، تو سامنے والا بیزار بھی ہو جا رہا ہے، کچھ سن رہا ہے کچھ نہیں بھی سن رہا ہے. ایسا ہے. بہرحال تو اس میں سے ایک آدمی جو تھا وہ اپنی بات کو بہت اچھی طریقے سے پیش کر سکتا تھا، اور دوسرا شخص جو تھا وہ بیچارہ تھوڑا بولنے میں کمزور تھا، اپنی باتیں صحیح سے نہیں بیان کر سکتا تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو مخاطب کر کے کہا کہ سنو جی، تم میں کا ایک آدمی دوسرے آدمی سے زیادہ اپنی بات کی وضاحت کرنے میں سکچم ہے، اپنی بات اچھی طریقے سے وہ بیان کر سکتا ہے. لیکن یہ جان لو کہ اگر حق والا نہیں ہے اور حق ہم سمجھ کر کے اس کو اگر دے دیں اور حق اس کو نہیں ہے تو یہ زمین دنیا میں تو تم لے لو گے، ٹھیک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس زمین کے بدلے میں 7 زمین کا توق تمہارے گلے کے اندر ڈال دے گا کل قیامت کے دن. اور یہ آگ کا ایک ٹکڑا ہوگا، فَإِنَّهُ قِطْعَةٌ مِّنَ النَّارِ، ایک آگ کا ٹکڑا ہوگا جو میں کاٹ کے تم کو دے رہا ہوں. اگر لینے کے لیے تم تیار ہو تو لے لو. اگر واقعی اس کا نہیں ہے، اگر آپ کا ہے حق تو بہت اچھی بات ہے، آپ لے جائیے. لیکن اگر آپ کا حق نہیں ہے اور آپ اپنی باتوں کو
زبان کی زور کے اوپر ثابت کر رہے ہیں، اور میں اپنی بات کو صحیح، آپ کی بات کو صحیح سمجھ کے آپ کو حقدار سمجھ کر کے وہ زمین دے رہا ہوں، تو یہ مت سمجھیے گا کہ آپ ہمیں بیوقوف بنا لے گئے، بلکہ کل قیامت کے دن یہ ساتوں زمین آپ کے گردے میں ڈال دی جائے گی، اور میں اسے جہنم کا ایک ٹکڑا دے رہا ہوں، اگر اسے منظور ہے، پسند ہے تو لے جاؤ۔ تو قاضی کی عدالت میں معاملہ ایسی ہوتا ہے، گواہوں کے اوپر فیصلہ ہوتا ہے، گواہ جو ہوتے ہیں وہ جھوٹ بھی بول سکتے ہیں، کبھی باہمی تجارت آپس میں لوگ کرتے ہیں ایک دوسرے سے، کیا ہمیشہ فائدہ ہوتا ہے؟ کیا کبھی نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ بازار سے آپ نے کپڑا خریدا یا کوئی سامان خریدا، ہو سکتا ہے کہ وہ پھٹ بھی جائے جلدی، ہو سکتا ہے کہ جس طرح سے پہلی مرتبہ آپ نے لیا تھا دوسری مرتبہ وہ نہ ہو، یہ سارے تھے، لیکن آپ غالب گمان کہا کہ کیا ایک مرتبہ کچھ معاملہ ہو گیا تو آپ وہ کرنا چھوڑ دیتے ہیں؟ کیا نہیں چھوڑتے ہیں۔ غالب گمان کے اوپر دنیا کے معاملات چل رہے ہیں، ٹیلی فون پہ گفتگو ہوتی ہے ایک دوسرے سے، رہنے والا کہیں دوسری جگہ بیٹھ کے بات کر رہا ہے۔ یہ پاسبل اور ممکن ہے کہ نہیں کہ کسی کی آواز میں کوئی آدمی بات کر رہا ہو؟ آج کل کے زمانے میں یہ بالکل امپاسبل نہیں ہے، بالکل ناممکن نہیں ہے، کسی کی بھی آواز کی کمپیوٹر نقل اتار کر کے اور گفتگو آپ کے طرح سے وہ کر سکتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اور اس کے اوپر علماء ریسرچ کر رہے ہیں اور تحقیق کر رہے ہیں، مصنوعی ذہانت جس کو کہا جاتا ہے، کیا حکم ہے اس کے بارے میں؟ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک بٹن دبائیے، جس کی آواز آپ چاہتے ہیں اس کا نام لکھیے، وہ اس نام میں گفتگو کر دے گا، جو باتیں کرنی ہے اس کو کمانڈ دیتے جائیے لکھ کر کے، وہ اپنی زبان میں وہ بولتا چلا جائے۔ ہم نہیں ہیں بولنے والے، لیکن ہماری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے، اور ٹیلی فون پہ سننے والا یہ سن رہا ہے کہ فلاں صاحب نے ہم کو کہا ہے۔ یہ ہے باوجود اس کے ٹیلی فون پہ سنی ہوئی بات آدمی سچ مانتا ہے نہیں مانتا ہے؟ مانتا ہے، باوجود اس کے کہ اس کا امکان موجود ہے، کیونکہ غالب گمان ہے کہ جو آدمی کی آواز ہم سن رہے ہیں واقعی وہی بولنے والا ہو۔ تو پتہ یہ چلا کہ اگر دلائل کی روشنی میں کوئی چیز آپ کو غالب گمان کے معاملے تک لے جا کر کے پہنچا دیتی ہے تو اس کے اوپر عمل کرنا واجب ہے، اور اس کو بھی ظن کہتے ہیں، اور ظن اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے جانب جو بات آپ کے دل میں بیٹھی ہے اس کی مخالفت کا ادنا سا امکان آپ کے دل کے اندر ہمیشہ باقی رہتا ہے، کہ ہو سکتا ہے کہ اس کی مخالفت ادنا سی بات ایسے دل و دماغ کے اندر ضرور بیٹھی ہوئی ہوتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ بات جو کہی گئی ہے یہ جھوٹی ہو۔ معاف کیجیے گا، ایک ضروری کال تھا، لینا ضروری تھا۔ تو بات یہ چل رہی تھی کہ کبھی کبھی ہوتا ہے دلیلوں کی بنیاد پر غالب گمان تک آپ کا معاملہ جاتا ہے تو اس کے اوپر عمل کرنا واجب ہے۔ تب بھی آپ کہیے گا کہ اس کو ظن کہا کہتے ہیں، تو کہیے اس کی مخالفت کا ادنا سا شک انسان کے دل کے اندر باقی رہتا ہے، اس وجہ سے اس کو کہتے ہیں گمان۔ مثال کے طور پہ صحیح سند سے کوئی روایت آپ تک پہنچی، پھر بھی دل کے اندر کسی کے یہ خلش ہوتی ہوگی کہ ہو سکتا ہے کسی راوی نے کوئی لفظ چھوڑ دیا ہو، کوئی بات ہو گئی ہو، حالانکہ یہ ایسے ہی وساوس ہوتے ہیں، لیکن اگر اس کا امکان باقی ہے تب بھی وہ حدیث اگر محدثین کرام کے ضابطے کے مطابق صحیح ثابت ہو گئی ہے تو اس کے اوپر عمل کرنا انسان کے لیے واجب ہے، انسان کے لیے واجب ہے۔ یہ پہلا ظن ہوا جس کو ظن غالب کہا جاتا ہے۔ دوسرا ظن وہ ہے جو دل میں آتا ہے، گمان جس کو کہتے ہیں، وہ دل میں آتا ہے لیکن اس کی کوئی دلیل نہیں ہوتی، اور دلیل نہ ہونے کی وجہ سے ہے نا، وہ گمان کی حیثیت کچھ بھی نہیں ہوتی ہے،
ہو سکتا ہے ایسا ہوگا، ہو سکتا ہے ایسا نہیں ہوگا. تو یہ جو تردد ہے نا، ہو سکتا ہوگا، ہو سکتا نہیں ہوگا، دونوں برابر ہے. میں بھی جس کو کہتے ہیں ایسا بھی ہو سکتا ہے، ایسا بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی پاسبل ہے، یہ بھی پاسبل ہے. اگر یہ معاملہ اسے چل رہا ہے تو اس کو کہتے ہیں شک. اس کو کیا کہتے ہیں؟ شک کہتے ہیں کہ فلاں معاملے میں انسان کو شک ہے کہ یہ ہو بھی سکتا ہے یا نہیں بھی ہو سکتا ہے. اس کو شک کہتے ہیں. اور اس میں زیادہ تر نہ ہونے کا امکان جو ہے جی وہ کم ہوتا ہے. زیادہ تر نہ ہونے کا امکان کم ہوتا ہے. اور اس کے بعد ایک چیز ہوتی ہے جو نہ ہوگا یہ زیادہ ہے ہمارے پاس، اور ہوگا 1% ہے مثال کے طور پر، تو اس کو کہتے ہیں وہم. اس کو کہتے ہیں وہم. ظن، ٹھیک ہے، شک، وہم، یہ تین چیز آتی ہے. اور یہ تینوں کو اگر سمجھ جائیں گے تو یہ معاملہ سمجھنا آسان ہو جائے گا. یہ معاملہ سمجھنا آسان ہو جائے گا کہ یہ وہم کہلاتا ہے. ظن کی یہ جو صورتیں ہیں آپ کے سامنے، یہ جو دونوں صورتیں آخر میں بیان کی گئی، شک اور وہم، یہ کیا ہے؟ مذموم ہے، اور اس سے اجتناب کرنا واجب ہے. واجب ہے. اسی کی طرف اشارہ کر کے اللہ رب العالمین نے فرمایا ان بعض الظن اسم. یہ جان لو کہ بعض گمان جو ہیں وہ کیا ہیں؟ گناہ ہے. اور اسی کے جانب اشارہ کر کے اللہ رب العالمین نے سورہ یونس میں کہا ان الظن لا یغنی من الحق شیئا. تمہارا گمان حق کے مقابلے میں تم کو کچھ فائدہ نہیں پہنچا سکتا. اور اسی طرح سے سورۃ النجم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان یتبعون الا الظن وما تحوی الانفس. یہ لوگ صرف اپنے گمان کی اور اپنے خواہشات نفسانی کی پیروی کر رہے ہیں. یہ اس میں بھی ظن کا ذکر ہے. وہی ظن ہے جو شک کے معنی میں اور وہم کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. اب یہ جو باتیں آپ کے سامنے ہوئی ہیں تو اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے جی کہ وہ گمان جس سے بچنے کا شریعت نے حکم دیا ہے جو بے دلیل ہو. مثلا ایک آدمی ظاہر میں نیک صالح ہے اور اس کی عیوب کے اوپر اللہ نے پردہ ڈالا ہوا ہے، کیونکہ کوئی بھی آدمی عیب سے خالی نہیں ہے جی دنیا میں. بے عیب آدمی اگر تلاشیے گا تو وہ پھر فرشتہ ہی ملے گا آپ کو. انسان اگر ہے تو اس کے اندر کچھ نہ کچھ عیب تو ہوں گے ہی. یہ تو آپ کو مان کے چلنا پڑے گا. ایک دم دودھ کا دھلا ہوا انسان آپ کو کہیں نہیں ملے گا، کہیں نہیں ملے گا. عیب ہوگا اس کے اندر، ضرور ہوگا، لیکن اللہ نے اس کے عیبوں کے اوپر پانی ڈالا، پردہ ڈالا ہوا ہے، پردہ ڈال کر کے رکھا ہے. اس کے عیب عام مشاہدے میں لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں ہے. وہ عفیف ہے اور امانت دار ہے، اور بددیانتی اور گنہگار ہونے کی کوئی دلیل یا علامت اس کے تعلق سے موجود نہیں ہے، تو اس کے متعلق بدگمانی کرنا حرام ہے. بدگمانی کرنا حرام. یا علی الاقل جس مسئلے میں آپ اس سے بدگمانی کے شکار ہیں، اگر اس کی دلیل آپ کے پاس موجود نہیں ہے تو اس مسئلے میں بدگمانی کرنا بھی حرام ہے. اس مسئلے میں بھی بدگمانی کرنا کیا ہے؟ حرام ہے. آپ اس سے بدگمانی نہیں کر سکتے. اگر آپ کر رہے ہیں بدگمانی تو یہ حرام کام کر رہے ہیں، حرام کام کر رہے ہیں. سمجھ گئے؟ ہاں، اگر گمان کرنے کی کوئی واقعی دلیل یا علامت موجود ہے تو اس وقت گمان کرنا منع نہیں ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے ہر گمان سے منع نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا اجتنبوا کثیرا من الظن. بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو، کیونکہ بعض گمان، دیکھیے بعض گمان یہ گناہ ہے، یہ گناہ ہے. زیادہ گمان مت کرو، کیونکہ زیادہ گمان کے کرنے کے چکر میں پڑو گے تو بعض گمان تم سے ایسے بھی سرزد ہو جائیں گے جو گناہ ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے صحیح میں یعنی صحیح بخاری میں باب قائم کیا ہے، باب ما یجوز من الظن. اس سلسلے میں بیان کہ جو کچھ گمان جائز ہیں، جو کچھ گمان جائز ہیں. اور اس میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ایک حدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو لوگوں کے بارے میں تذکرہ کیا گیا، فلاں اور فلاں، اور یہ دونوں کیا تھے؟ منافق تھے. ان کا تذکرہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور کسی نے کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی نے کیا. تو آپ نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اظن فلانا و فلانا،
میں فلاں اور فلاں کے متعلق گمان نہیں کرتا کہ وہ ہمارے دین میں سے کچھ بھی جانتے ہیں. ما اظن فلانا و فلانا یعرفان من دیننا شیئا. فلاں اور فلاں کے متعلق مجھے یہ گمان نہیں ہے کہ وہ ہمارے دین کے بارے میں کچھ بھی جانتے ہیں. لیث کہتے ہیں، لیث ابن سعد، کہ یہ دونوں آدمی منافق تھے، یہ دونوں آدمی منافق تھے. تو اس حدیث سے یہ پتہ چلا جی کہ یہاں پر جو گمان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، اس گمان کی بنیاد دلیل کے اوپر ہے اور جائز ہے، جس کی علامتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر واضح ہوں گی اور دلائل کی روشنی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ باتیں واضح ہوں گی. تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ مجھے نہیں گمان یا میرا نہیں خیال کہ وہ آدمی اس طرح کہ لوگ دین کے متعلق کچھ بھی جانتے ہوں. اگر دل میں کسی شخص کے برا ہونے کا خیال آئے مگر آدمی اسے اپنے دل میں جگہ نہ دے، آپ کو خیال آیا کہ فلاں شخص برا ہے، آپ نے اس خیال کو کیا کیا؟ جھٹک دیا، جگہ نہیں دیا، اور نہ ہی آپ نے اس کا پیچھا کیا تاکہ جو خیال میرے دل میں آیا ہے اس کے متعلق جو ہم سوچ رہے ہیں اس کی سچائی کے بارے میں دریافت کریں، اور نہ آپ نے اس کے بارے میں غیبت کی ہے، تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. اگر کسی کے متعلق آپ کے دل میں، کیونکہ آدمی سوچتا ہے اور سوچنے میں کسی کے بارے میں کچھ سوچ سکتا ہے، کسی کے بارے میں خیالات، لیکن اگر وہ سوچ رہا ہے تو سوچ کو جھٹک دے، خیر کا ارادہ کرے، اچھا گمان کرے اپنے بھائی کے متعلق، ویسے ہی گمان کرے جیسا وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے متعلق گمان کرے. اگر وہ اس کو چور سمجھ رہا ہے تو کوئی اگر اس کے منہ میں چور کہے تو اس کو پسند ہوگا؟ نہیں پسند ہوگا. تو اسی لیے علماء نے یہ پیمانہ متعین کیا ہے کہ اگر اس طرح کی چیزیں آپ کسی کے بارے میں چسپا کر رہے ہیں بغیر کسی دلیل کے، کسی کو کہہ رہے ہیں کہ فلاں شرابی ہے، آپ کے پاس دلیل موجود نہیں ہے، تو کیا اگر آپ کو یہ کہا جائے کہ تو شرابی ہے تو کیا آپ کو یہ باتیں برداشت ہوں گی؟ اگر نہیں ہوں گی تو آپ دوسرے کو کیسے کہہ رہے ہیں؟ لیکن ہر چند کے یہ سارے معاملات ہیں، انسان غلطیوں کا اور خطاؤں کا پتلا ہے، مرکب ہے غلطیوں سے. اگر کسی کے بارے میں کوئی خیال دل میں آ گیا اس کو فوراً جھٹکیے، کہا نہ وہ ہمارا مسلم بھائی ہے، ہمارا مومن بھائی ہے، ہم اس کے بارے میں ایسا نہیں سوچ سکتے ہیں. چے جائے کہ اس کو آدمی بیس بنائے، پھر چار آدمی سے بات کرے گی، یار اس کو ایسا دیکھا ہم نے، کیا چل رہا ہے آج کل، کیا سب ٹھیک ٹھاک ہے، تو کیا ہے معاملہ، یہ کہا شیرہ لگایا. اب چار آدمی سے معنی وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ دیکھو ہم ایسا ایسا سوچ رہے ہیں اس کے بارے میں، تم لوگ ذرا دیکھو، تائید کرو، بات ذرا تلاشو. اور وہ دو لوگ نکلے، اب اس کے بارے میں کچھ ڈھونڈا، کچھ ملا، پھر لا کر کے دیا، اس سے اس کو جوڑا، ہاں یہ بات ہے، سمجھ میں آ رہی ہے، کچھ نہ کچھ تو ہے. اور لوگ کہتے ہیں کہ جہاں آگ ہے وہیں دھواں ہے. ہر جگہ آگ اور دھواں والا دلیل نہیں چلتی ہے، آگ اور دھوئیں والا دلیل نہیں چلتی ہے. تو دھواں کیوں دیکھ رہے ہو؟ آگ ڈھونڈو، آگ ڈھونڈو. اور آگ ڈھونڈنے کا حق شریعت نے آپ کو نہیں دیا ہے، نہیں دیا. ولا تجسسوا، وہی آگ تلاشنے کا حکم آپ کو نہیں دیا. اور اگر آگ نہ ڈھونڈ سکتے ہو، خالی دھواں دیکھ رہے ہو، ولا یغتب بعضکم بعضا، مت گمان کرو، مت گمان کرو اس کے بارے میں، ہاں، اور غیبت نہ کرو، اس کے بارے میں بری باتیں اور غلط باتیں نہ پھیلاؤ. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو یہ سرے سے یہ قاعدہ ہی غلط ہے کہ جہاں دھواں ہے وہاں آگ ہے، جہاں پھول ہے وہاں خوشبو ہے. تو پہلے پھول ہی کو ثابت کرو، خوشبو کے پیچھے نہ بھاگو، خوشبو کے پیچھے نہ بھاگو. بہرحال تو کہا کہ اگر کسی کے بارے میں کوئی خیال آیا تو آپ اس کو جھٹک دیجئے، اور اگر آپ جھٹک دیتے ہیں، دل سے وہ بات نکال دیتے ہیں، بدگمانی ختم کر دیتے ہیں، تو ان اللہ تجاوز لامتی عما حدثت به انفسها ما لم تعمل او تکلم به. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما لم تعمل او تکلم به، اللہ تعالیٰ نے میری امت کو سے وہ ان باتوں کو معاف کر دیا ہے جو وہ اپنے دل سے کریں. یعنی دل میں اگر کچھ خیال آ جائے اور اس کو زبان تک نہیں لا رہے ہیں اور اس کو جھٹکنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو اللہ رب العالمین دلوں کے خیالات کو مواخذے کے باب میں نہیں لائے گا.
اور اسی طرح سے بدگمانی سب سے زیادہ جھوٹی بات ہے. حدیث کے الفاظ ہیں کیونکہ جب کوئی شخص کسی کے متعلق بدگمانی کرتا ہے تو وہ یہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ وہ شخص ایسا ہے چونکہ حقیقت میں وہ شخص ویسا نہیں ہے، اس لیے اس کے اس فیصلے کو جھوٹ کہا گیا ہے کہ تم یہ جو فیصلہ کر رہے ہو نا اس کے بارے میں، اگرچہ یہ فیصلہ ہم اپنے نفس کے حد تک کر رہے ہیں کہ فلاں ایسا ہے، اپنے حد تک سوچ رہے ہیں، کسی دوسرے کو نہیں کر رہے ہیں. کسی دوسرے کو کہا تو غیبت ہو گیا اور مردار بھائی کے گوشت کھانے کے برابر ہو گیا، یا اس کو ثابت کیا تو تجسس ہو گیا، تحسس ہو گیا، جو حرام ہے. دیکھیے ایک مسلمان کی عزت کو کس طرح سے شریعت اسلامیہ نے محفوظ کرنے کی کوشش کی ہے. اس کے بعد کہا کہ اگر کسی مسلمان بھائی کے بارے میں آپ نے باوجود اس کے کہ کوئی سبب نہیں ہے اور آپ گمان کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہی جھوٹے ہیں، آپ جھوٹ کے اوپر عمل کرنے والے ہیں، اور ایسا کرنے والا آدمی جھوٹا ہے، اور ایسا کرنے والا آدمی جھوٹ کے اوپر عمل کرنے والا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ، اس لیے کہ گمان کرنا یہ سب سے جھوٹی بات ہے، سب سے جھوٹی بات ہے. جھوٹ کہا گیا اور یہ بہت بدترین چیز ہے جی. اسی لیے اس کے بغیر کسی قرینے یا سبب کے محض نفس اور شیطان کے کہنے پر کسی کو برا قرار دے دینا اور اس کے بارے میں بری باتیں سوچ لینا اور اس کو پھیلانا اور عام کرنا، یہ اس شخص کے برا ہونے کی دلیل نہیں ہے، بلکہ اس کے برا ہونے کی دلیل ہے جو ان باتوں کو لوگوں کے سامنے پھیلا رہا ہے. فَافْهَمْ وَتَدَبَّرْ، سمجھیے معاملے کو اور اس کے اوپر غور کیجیے. رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو حسن عمل کی توفیق دے، ہم سب کی اصلاح فرمائے، نیکیوں کو قبول کرے، سیئات سے درگزر فرمائے، جب تک زندہ رکھے، دین اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب کبھی اٹھائے ایمان پہ اٹھائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب وخطیئۃ فاستغفروہ انہ کان للأوابین غفورا. ہاں جی، کوئی سوال ہے کسی کے پاس؟ السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. شیخ، جیسے بدگمانی والی جو بات ہے یہ ہم عورتوں میں اکثر پائی جاتی ہے اور ہر معاملے میں ہم بدگمانی کرتے ہیں ہم عورتیں. تو اگر سامنے والا کوئی بدگمانی کا شکار ہوتا ہے اور جس کے سامنے اگر وہ کر رہا ہے تو بسا اوقات کچھ لوگوں کے سامنے تو روک ٹوک ہو جاتا ہے، لیکن ہر کوئی کے سامنے تو روک ٹوک نہیں کر سکتے. تو خاموشی بھی کیا وہی خاموشی اختیار کرنے والی اسی وعید میں جائے گا؟ یعنی اس کی باتوں کو سن کر کے آپ خاموش ہو جا رہے ہیں؟ جی شیخ، اگر کوئی کر رہا ہے اور ایسا سامنے والا ایسا پاسبل نہیں کہ ہم اس کو خاموشی ہونے والا، ہاں، بات کو سن کر کے اگر خاموشی اختیار کر رہا ہے تو اس کے وعید میں وہ داخل ہے، وہ اس میں داخل ہے. جی نہ سنے، کہہ دے چپ رہو، نہ کہو اس کے متعلق میرے سامنے کوئی بات. اگر آپ کو کہنا ہے اور آپ واقعی خیر خواہ ہیں تو جا کے اس کے منہ پر کہیے. جی شیخ، بعض لوگ مانتے ہی نہیں ہیں، مطلب کچھ ایسے معاشرے میں ہیں. جی شیخ، بارک اللہ فیک. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ایسے کہ کوشچن تھا کہ اگر لیڈیز لوگ مسجد میں پیر پھیلا کے بیٹھتی ہے تو وہ کیسا ہے؟ بیٹھ سکتی ہیں، کیا ہے جی اس میں؟ منع کر سکتے ہیں کیا؟ پیر پھیلا کر کے بیٹھنا؟ جی خطبہ کے وقت پیر پھیلا کر بیٹھتی ہے تو بیٹھ ان کو سکتے منع ہیں، کر اگر سکتے ہیں کیا؟ جس کو جیسے کمفرٹ لگے ویسا وہ بیٹھے، لیکن سامنے والے کو تکلیف نہ دے. اب صف میں بیٹھے ہوئے ہیں، اب صف میں ہماری جگہ ہے، سجدہ کرنے کی جو جگہ ہے وہ میری جگہ ہے، اب اس میں ہم اپنا پیر پھیلا لیں یا یہ کر لیں. اکڑو بیٹھنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے نا. اس طرح سے دونوں گھٹنا اٹھا کر کے اور ہاتھ سے ایسے پکڑ کر کے جو لوگ بیٹھتے ہیں تو اس سے منع کیا ہے، وہ کیفیت میں نہ بیٹھے آدمی. اس کے علاوہ ظاہر ہے بیٹھنے کی عادت نہیں ہے زمین پہ، اور جسم بھاری ہے یا کوئی معاملہ ہے، ایک طرح سے بیٹھ کے نہیں رہ سکتے، تو پیر پھیلانے میں اور
ان کو جیسے سہولت ہو ویسے بیٹھنے میں کوئی حرج نہیں. پشچم کی طرف پیر کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے؟ کوئی حرج نہیں. کیا حرج ہے پچھم کی طرف پیر کرنے میں؟ پچھم کی طرف سے مراد قبلے کی طرف پیر کرنے میں. جی کوئی حرج نہیں. السلام علیکم شیخ. جیسے آپ نے ابھی بتایا کہ مطلب ویسے نہیں بیٹھنا ہے، تو مطلب ویسے جیسے آپ نے بتایا ابھی کہ لیٹنا مطلب بیٹھنا نہیں ہے، ویسے تو مطلب منع ہے ایسا؟ جی ہاں منع ہے. احتباء اس کو کہتے ہیں. ہمیشہ ہم ویسے ہی بیٹھ جاتے ہیں، مسجد میں بھی ویسے بیٹھتے ہیں، اور مسجد میں خاص طور پہ فری جب رہتے ہیں تو ویسے ہی بیٹھتے ہیں. ابھی یہ معلوم چلا مجھے. ہاں تو اس کی اصلاح کر لیجیے. وہ بیٹھنے کی جو کیفیت ہے نا وہ دیکھیں، میں بتا رہا ہوں. دیکھیے یہ دونوں گھٹنا ایسے اوپر اٹھایا اور اس طرح سے پکڑ کر کے بیٹھ گیا ایسا. یہ بیٹھنا منع ہے، اس طرح سے نہیں بیٹھنا. جی جی جزاک اللہ خیر. تو کچھ علماء نے کہا کہ کیوں منع ہے؟ کہا اس لیے منع ہے کہ اس سے سطر چھپتا نہیں ہے، ایک بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس سے سستی آتی ہے. اس سے سستی آتی ہے. جی جی شیخ جزاک اللہ خیر. بھیا اور کوئی سوال ہے کسی کو؟ شیخ اس طرح سے بیٹھنا جو یہ خاص خطبے کے دوران کی بات ہے، یا پھر مسجد میں کوئی بھی دینی مطلب مجالس میں ہی، مسجد میں ہی ایسا بیٹھنا منع ہے؟ عام حالتوں میں نہ بیٹھے تو بہتر ہے. خطبے کے درمیان تو نہیں بیٹھے. ٹھیک ہے. اور کوئی سوال نہیں ہے نا کسی کے پاس؟ چلیں پھر السلام علیکم. ہاں ایک بات یہ تھی کہ اس کے لنک کو اب عام کر دیا جائے کیا لوگوں میں؟ جی جی ہاں ہم تو کر دے رہے. آپ کر دے رہے ہیں. کچھ نئے لوگ کل دکھ رہے تھے، وہ آپ ہی نے کہیں بھیجا تھا کیا؟ جی جی کہاں کے؟ ایک آن لائن دروس بول کے ہے چینل، چمپوا جھمپرائی کا ہے، لوکل، اسی میں دے دے. ہاں نہیں نہیں، کچھ لوگ کل باہر کے کچھ دکھے، اس کے متعلق پوچھ رہا تھا میں. آج نہیں ہے شاید وہ لوگ ہیں کیا؟ 2-3 گروپ میں دیے تھے. نہیں شیخ آج وہ لوگ نہیں ہیں، اس میں سے ایک ہے اور 2 نہیں ہیں. کون ہے؟ وہ ابھی چلے گئے شیخ. کیا کہتے ہیں آپ لوگ؟ عام کر دیا جائے اس کو؟ جی جی ہاں جی. اور دوسرے لوگ بولیے. جی شیخ کر دیا جائے. کیونکہ آپ لوگوں کی اجازت ضروری ہے. ٹھیک ہے پھر انشاءاللہ کل سے آپ تمام کو اجازت ہے کہ آپ گروپ میں عام کر دیں، لیکن جو پابندی ہے نا گروپ کی، یہ کی کلاس کی، اس پابندی سے آگاہ کر دیں. اس میں ضرور لکھ دیں یہ چیز اس کے نیچے کہ کسی کو اپنا ویڈیو آن نہیں کرنا ہے، کسی کو اپنا آڈیو آن نہیں کرنا ہے. کلاس کو سننا ہے، درمیان میں کچھ بھی نہیں بولنا ہے. کلاس مکمل ہو جانے کے بعد سوال و جواب کا سیشن ہوتا ہے، تو وہاں اگر آپ کو موقع ملے تو اجازت لے کر کے سوال کرنا ہے. اتنی وضاحت کر دیجیے گا، نہیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ نئے نئے لوگ بہت آ جائیں اور ہم لوگوں کے کلاس کا سکون چلا جائے تو معاملہ پھر ٹھیک نہیں ہوگا. سمجھ گئے؟ کوشش کیجیے گا کہ جو یہاں کے مطلب ہم لوگوں کے ہندوستان کے جو گروپس وغیرہ ہیں وہاں تک جائے معاملہ، اڑوس پڑوس کے لوگ نہ آئیں. مقامی لوگوں میں زیادہ شیئر ہے شیخ، تاکہ لوگوں میں ہو جائے. مقامی لوگوں میں شیئر کیا جائے زیادہ. ہاں مقامی لوگوں میں، ان گروپس میں بھیجیے جو مقامی لوگ ہوں ہمارے، ان کے. اور ایسے کسی گروپ میں نہ بھیج دیجیے جو
اڑوس پڑوس سمجھ رہے ہیں نا آپ لوگ, باہر کے لوگ نہ آئیں, نہیں ہے بس اوقات وہ اس وقت حالات بھی ٹھیک نہیں ہیں, اور کبھی بھی ہاں بیرونی ملک کے لوگ نہ آئیں. یہ کوشش کیجیے گا ویسا یہ کریں, ٹھیک ہے. پھر آپ سب کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا, اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. جزاکم اللہ خیرہ. کلاس ٹھیک ہے, فائدہ ہو رہا ہے نا؟ جی سر فائدہ بہت ہو رہا ہے الحمدللہ. ہاں جی, سب کو فائدہ ہو رہا ہے؟ جی الحمدللہ. چلیں الحمدللہ. ماشاء اللہ. چلیے اب اس کے اوپر اللہ تعالیٰ ہم سب کو, ہم کو بھی, آپ لوگوں کو بھی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دستوري وخير الخلق أسوتنا بسنته جلا نوري لهدي الحق أرشدنا.